انگریز کبھی نہیں کہے گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے. یہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, اور سب کے پاس ایک دلیل ہے کہ جب نبی پہ جادو ہو سکتا تھا تو یوسف الجانوی شہید پہ کیوں نہیں ہو سکتا. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. نبی پہ کیوں ہوا تھا, اس لیے میں کہہ رہا تھا ہم نے بہت سے لوگ دیکھیں, بڑے زبردست کالم, بہت زبردست تقریریں, بہت زبردست حیا پہ مضامین آ رہے ہیں, کرپشن کے خلاف تقریریں آ رہی ہیں. کرپشن کا لفظ جب بھی آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں ہمارے سابق صدر کا میرا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ وہ اتنے نیک آدمی, انہوں نے کرپشن کے خلاف بہت کام کیا, تو بہت اچھا, یعنی الحمدللہ. خیر, تو جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے نا تو ایک دم دماغ میں, کیونکہ ہم نے اتنے بڑے بڑے فراڈ دیکھ لیے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے, ہمیں اس چیز سے بچائے. تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں دفتروں میں بیٹھ کے, آفیسز میں بیٹھ کے, یار 2 نمبری انگریز جو ہے نا کردار کا بڑا چلو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار جو معاہدہ کرو, لیکن خود چونا لگا رہا ہوگا دوسرے کو بیٹھ, خود کیا کر رہا ہوگا. تبھی جو بہت زیادہ نیک ہونا, مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے, کیونکہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ یا تو یہ واقعی بہت نیک ہے یا یہ بہت بڑا فراڈی ہے. جو بہت زیادہ نیک ہو نا, حضرت میں کہتا اللہ خیر کرے, یہ عجیب سا نہ ہو کہیں. اور یہ بھی اسی سے یاد رکھو, یہ زیادہ نہیں میں بات کروں گا, بس جلدی سے آگے جا رہا ہوں, کہ جو بہت اچھا عامل ہوتا ہے نا, روحانی علاج کرا رہا ہے, اس سے یقین کر لو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑے نقصان میں ڈالے گا آپ کو. جو چھوٹے موٹے الٹے سیدھے عامل ہوتے ہیں نا, نماز نہیں پڑھ رہے, لڑکیوں سے پردہ نہیں کر رہے, وہ شکل سے چرسی لگ رہے ہیں, یہ والے عامل کم خطرناک ہیں. عاملوں کی جب بات آئے تو دل پہ لے جانے دو, اس کے بغیر ان عاملوں کی عقیدت نکلے گی نہیں. آج ایک فیملی آئی میرے پاس عصر کے بعد, ایک عامل نے طلاق دلوا دی دونوں کو, وہ عامل بھی بہت نیک شمار ہوتا ہے. اس کو بتایا تم پہ جادو کیا ہے, وہ لڑکی وہم میں چلی گئی مجھ پہ جادو ہے, اور وظیفے پڑھ رہی ہے, بیٹھ بیٹھ کے وظیفے پڑھ کے, اور کھوپڑی آؤٹ ہو گئی اس کی, حالانکہ کوئی جادو نہیں ہے اس کے اوپر. میاں بیوی کے اختلافات ہیں, ان کو حل کیا جا سکتا تھا. ان کی غلطی کسی بزرگ کے پاس چلے گئے, ان بزرگ نے کہہ دیا اصل میں تم پہ عملیات ہیں, تم یہ پڑھا کرو. اب بہو کو وہم ہو گیا مجھ پہ کیا ہے عملیات. اب جب وہم ہو گیا کہ عملیات ہیں تو پھر یہ بھی وہم ہوگا ساس نے کرایا ہے, نند نے کرایا ہے. وہ گھر میں ایسا چھستا بستا, گھر کی ایسی کی تیسی کرا دی. اس کی نیت نہیں ہوگی لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے. چھوڑ دو جارے, ٹینشنیں اتنی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں, اور ایج ان کی ہو گئی, تو اس عمر میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور آدھے سر کا درد بھی بہت سارے لوگوں میں, اس کا جادو سے کیا تعلق ہے. لیکن جا کے ان پہ جادو ہے, تو ان پہ یوں ہے, تو ان پہ فلانا ہے, تو ان کو ڈمکانا ہے. مولانا یوسف الجانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا تھا, فوراً روحانی علاج کے لیے بھجوا دیا کسی مکھنچو کے پاس. وہ ان پہ دم کر رہا ہے کہ قادیانیوں نے جادو کیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان کو بلا کے سمجھایا کسی کا باپ بھی آپ پہ جادو نہیں کر سکتا. آپ کو کیوں دماغ میں فالج, تو یہ آپ اتنی محنت کرتے تھے دماغی, چلنا پھرنا نہیں ہو, واکنگ نہ ہو, اور دماغی محنت اور ٹینشن مخالفت ہوتے تو فالج ہی تو ہوتا ہے. اور پھر ایج بھی تو کتنی تھی. انگریز کبھی نہیں کہے گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے. یہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, اور سب کے پاس ایک دلیل ہے کہ جب نبی پہ جادو ہو سکتا تھا تو یوسف الجانوی شہید پہ کیوں نہیں ہو سکتا. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, نبی پہ ہو سکتا تھا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا, عمر پہ کیوں نہیں ہوا, عثمان پہ کیوں نہیں ہوا, علی پہ کیوں نہیں ہوا. اگر اتنا آسان ہوتا نا تو یہودی تو صرف پیغمبر کے دشمن تھوڑی تھے, ابو بکر کے بھی تھے, عثمان کے بھی تھے, کسی پہ بھی نہیں ہوا. کبھی سنا وہ مشہور عاملوں سے علاج کرا رہے ہوں, یا خود عملیات سیکھے ہوں حضرت ابو بکر نے, یا حصار کھینچ کے سوتے ہوں. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. نبی پہ کیوں ہوا تھا, اس لیے تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں, اس لیے اللہ نے ہونے دیا تھا. کیونکہ بار بار یہ کہتے تھے جادوگر ہیں, تو اللہ نے ہونے دے دیا تاکہ یہ الزام بھی, کیونکہ جادوگر پہ نہیں ہوتا جادو. تو نبی کو چونکہ بشر کے لوگ کامل بشر سمجھیں, اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا. وہ بھی تھوڑا سا, زیادہ نہیں ہوا وہ, تاکہ یہ تانا بھی نہ بری ہو جائے کہ بار بار کہتے جادوگر ہیں, یہ جادو کے زور سے اتنے لوگوں کو مسلمان کر. اللہ نے ہونے دے دیا کہ چلو میں تمہاری یہ بھی کنفیوژن دور کر دوں کہ یہ جادوگر نہیں ہے, ورنہ اتنا پاورفل تم نے جادو کیا تھوڑا سا بھی اثر نہ ہوتا. اور پھر اس بہانے سورہ فلق سورہ ناس نازل ہو گئی ہمارے فائدے کے لیے کہ یہ دم کر کے سو جایا کرو. میں اس سے کہتا ہوں کہ جب نبی پر اتنا پاورفل جادو ہوا تھا, سورہ فلق سورہ ناس کا دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو گیا, تو ہمیں ان عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں سورہ فلق سورہ ناس کافی کیوں نہیں ہے. بات آ رہی اگر ہوا بھی ہے بالفرض, اول تو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, مان لو ہو گیا یار, امکان کے درجے میں مان لو, تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک لگا کے سو جاؤ نا, کیا تکلیف ہو رہی ہے تمہیں. تو اس لیے عامل جتنا نیک ہوگا نا, سمجھ لو اتنا کیا ہے ڈینجرس. بڑے بہت بڑے بزرگ کا دور بھاگو یار, یہ برباد کرے گا, کیونکہ گھر میں اس کو عزت ملے گی. میں نے دارالعلوم کرنگی کے عامل بھی دیکھے ہیں لوگوں کو الو بناتے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ دارالعلوم کرنگی کی بدنامی نہیں ہے اس میں, کیونکہ دارالعلوم کرنگی یا جامعۃ الرشید ایک دینی ادارہ ہے, اس نے کبھی عاملوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. بنوری ٹاؤن کی میں مخالفت نہیں کر رہا, بنوری ٹاؤن ایک دینی ادارہ ہے, فتویٰ بنوری ٹاؤن سے لو. ہم تو خود لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ مسئلہ ہے بنوری ٹاؤن دو, اوتھینٹک فتویٰ ملے گا, ایک بہت بڑا علمی ادارہ ہے. یہ فتویٰ دارالعلوم کرنگی سے لو, اوتھینٹک فتویٰ ملے گا. روحانی علاج کی بات کر رہا ہوں,
روحانی علاج نہ بنوری ٹاؤن میں، نہ جامع جو میرا ادارہ ہے جامع رشید میں، اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں اس میں، نہ دارالعلوم کرنگی میں. سمجھتے ہو؟ تو دینی مدرسے خراب نہیں ہوتے، خراب لوگ دینی مدرسوں کا شیلٹر استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے بزرگ بعض رات کو خلافت دے دیتے ہیں، وہ خلافت اس بیس پہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے، تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے. وہ اپنے لحاظ سے امانت سے کام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ پیچھے یہ سیٹ اپ چلا رہا ہے. تو یہ نسبتوں سے اس موقع پہ یہ روحانی کی نسبتوں سے متاثر نہ ہوا کرو کہ وہ فلانے پہنچے ہوئے. آپ بولو ہم سے بڑا پہنچا ہوا اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے باپ میں دم ہے تو آؤ ہم پہ دم جادو کر کے دکھا، ایسے بول دیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا. بولتے ہوئے ڈرو گے تو پھر ہو جائے گا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کوئی مجھ پہ کر کے دکھائے، دیکھو تو ویسے ہی نفسیاتی مریض ہے بھائی، تیرے کو تو پھونک لگاؤ گے مر جائے گا تو. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا، ہمارے چھت پہ جنات آ گئے تھے وہ نہیں، اور ڈرامے بازی ہو رہی تھی، تو وہ مؤذن صاحب نیچے جا کے میرا بیان سنا ہوا تھا کہ جنات کے سامنے کانفیڈنس ظاہر کرو تو جن نہیں ڈرتے. تو مؤذن صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا. وہ کیا کہہ رہے، رات کو ہاتھ جوڑ کے چھت کی طرف کہہ رہے ہیں بھائی ہم لوگ تم سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ. جن اگر ہوگا تو بولے گا بیٹا تیرا اسٹائل بتا رہے کہ تو جتنا ڈرتا ہے اتنا ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی. ہم نے کہا ہوں گے بھی تو ہماری بلا سے، حالانکہ میں ڈر رہا تھا اندر سے، ڈر اس سے نہیں رہا تھا جنات ہیں. میں کہہ رہا تھی گڑبڑ کیا ہو رہی ہے، کیونکہ چھت پہ پتھر ہل رہے ہیں، اینٹ ہل رہی ہے. ابے ہلانے والا نظر نہیں آ رہا، اینٹ کہاں سے ہل رہی ہے؟ تو طبعی خوف تو آئے گا نا انسان کو، یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم نے کہا نہ کوئی تعبیر. وہ پھر پتا چلا وہ ٹینکی میں وہ گیس کا جو ہے نا پریشر بن کے وہ چیزیں ہل رہی تھی. تو بعض دفعہ کسی چیز کی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو آپ بولو یار پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، لیکن کسی وجہ سے ہو رہا ہے. جنات تو نہیں ڈال دیا کرو یہ کر رہے ہیں. تو عجیب ڈرامے ہیں پاکستان میں. خیر اب بتاؤ کہاں سے بات چل رہی. ہاں تو میں بھی جب ایمانداری پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، بیٹا کہیں تو نہیں کہ لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تقریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک کی رپورٹ تو یہی ہے کہ نہیں بیٹھا ہوں، اور دینے کی فکر زیادہ کرتا ہوں بجائے لینے کے. تو اللہ اسی پہ قائم رکھے. تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، انسان کے پلٹتے میں کوئی دیر نہیں لگتی. بڑے بڑے لوگوں نے اپنے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو اتنا نہیں چاہیے کسی چیز پہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کنجوسوں کی دو قسمیں میں نے بیان کی تھی. ایک وہ قسم ہوتی ہے، بار بار اس لیے کہ تاکہ اس سے لنک کروں نا میں، ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے کو دیتے نہیں ہیں، اس پر رحم نہیں کھاتے. اس سے بڑا کنجوس وہ ہوتا ہے جو کم بخت دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، مکان کا کرایہ نہیں دے رہا، پیمنٹ نہیں کر رہا، ترخا رہا ہے، ٹہلا رہا ہے. اسی طرح ڈاکوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں، دو. ایک وہ ڈاکو گھر پہ آئے جوتے مار کے بھگاؤ گے آپ، جو موبائل سے لوگوں کے پیسے چھینتا ہے. وہ چور ہے جو مسجد سے چپل چراتا ہے. ایک چور وہ ہے جو اس سے بڑی بڑی چوریاں کرتا ہے مگر اس کی عزت پہ بھی کوئی آنچ نہیں آتی، اور سوسائٹی میں بھی اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور عمرہ بھی کرتا ہے اور وہ حج بھی کرتا ہے. یہ چور وہ ہوتا ہے جو بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا. ابا کے انتقال کو 20 سال ہو گئے، بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا. سمجھتے ہیں؟ بیگم کی ساری تنخواہ لگ کے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان چوروں کے. تو یہ تمام لوگ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اللہ نے سب سے کم درجے کے مجرم کا تذکرہ کیا اس میں، کہ جس کو دوسروں پہ ترس نہیں آتا، اپنا پیسہ دوسروں پہ خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ سب سے کم درجے کا مجرم ہے. بتاؤ جو سب سے کم درجے کا مجرم ہے، جب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے تو اس سے اوپر کے چوروں کو جنت میں جانے کی توقعات کہاں سے ہو گئی؟ ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ اس سے اوپر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ والے تو بہت کم ہیں جو غریب کو دیکھ کے ترس نہ کھائیں. کیا خیال ہے؟ زیادہ تر مارکیٹ میں کس قسم کے چور اور ڈاکو پائے جا رہے ہیں؟ اوپر کے زیادہ پائے جا رہے ہیں. تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میرے بھائی، روزانہ دیکھو یار. اور یہ کوالٹی اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی، دینے کا جذبہ، جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے. خدا کی قسم کوئی موٹیویشن آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتی. موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں سن سن کے آپ کے سر کے بال گنجے ہو جائیں. خود وہ موٹیویشنل اسپیکر اس وقت تک سخی نہیں بن سکتا جب تک آخرت پر ایمان نہ لائے اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہ ہو، خدا کے وجود پر اس کا ایمان نہ ہو. نہیں آئی بات میرا خیال. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو آپ اگر اللہ کو آخرت کو بیچ سے نکال دیتے ہو، اگر آپ کس کو نکال دیتے ہو؟ اللہ کو اور آخرت کو، کہ آخرت میں مجھے اجر ملے گا یہ چیز، اور اللہ ہے یہ چیز نکال دو آپ، تو پھر آپ کے پاس حقائق کا تجزیہ کرنے کے لیے صرف اسباب رہ جاتے ہیں. پھر آپ کا خدا کیا بنے گا؟ اسباب. جیسے گورے نے کس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ اسباب. وہ ہر بات کہتے ہیں بھائی کوئی لاجک ہونی چاہیے. آپ کہیں نہیں اللہ کرے گا. اللہ کیا کرے گا بھائی؟ اللہ کیوں کرے گا؟ لاجک کی بات کرو یار. نلکے میں پانی نہیں آ رہا، ٹینکی میں پانی نہیں ہے، تو نلکے میں کسی کا باپ پانی لا سکتا ہے؟ بھائی آپ کو اللہ لے آئے گا کہ کہاں سے؟ آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. نلکا کھولو گے تو
پانی ہوگا تو آئے گا ورنہ کون لائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن اگر آپ کا اللہ کے وجود پر ایمان ہے اور آپ صحیح ایمان ہے, علم بھی ہے, ایسا وہ والا جاہلوں والا ایمان نہیں جس میں علم ہی نہیں ہوتا.